نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من سب نبیا فاقتلوه او کما قال. میرے عزیز و دوستو، آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے آگے کے جو حالات ہیں ملک پاکستان کے، اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا، خصوصاً صوبے سندھ کے جو ابھی تازہ ترین واقعات جو چل رہے ہیں. پہلے آپ ترجمہ سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نبی کو گال دی اس کو قتل کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اب بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے لوگ جنہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں بھی ان کو سزائیں دلوائیں، اور آنے والے جو صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے لوگوں کو سزا دلوائیں. اب آتے ہیں ہم ملک پاکستان پر. ملک پاکستان کے حالیہ دنوں میں خصوصاً صوبے سندھ کے واقعات جو چل رہے ہیں، یہ بہت خطرناک واقعات ہیں. اور خصوصاً یہ جو ملعون ڈاکٹر شاہنواز قنبر، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس پر جو اس کو سزا دی گئی قدرت کی طرف سے، اور قانون نے ان کو سزا دی ہے. اس پر جب سزا دینے کے بعد اب دن بدن اس کی حمایت میں پوسٹیں چل رہی ہیں، اس ملعون کی حمایت میں، خصوصاً وہ طبقہ جو دین سے لا تعلق ہے، اسلام سے لا تعلق ہے، قرآن سے لا تعلق ہے، جو کبھی جنہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کبھی کسی عالم دین حق اللہ والے کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، وہ اس کو ہیرو پیش کر رہا ہے اور اس کو مظلوم پیش کر رہا ہے. حالانکہ جن مجاہدوں نے یا جن قانون والوں نے یہ کام کیا، پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے یہ کام ان کے اعزاز میں آیا، تو انہوں نے ایسے کام نہیں کیا ہوگا. ظاہر یہ اس بندے کو اریسٹ کیا ہے، پھر اس کی جو ہے تحقیقات چلی ہوگی، تحقیقات کے بعد ہی اس کو، اس ملعون کو سزا دی ہے. اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی وہ پاگل تھا اور اس کے پاگل کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. میں یہ ان لادین طبقہ خصوصاً مانجھی فقیر اور نیاز کالانی، یہ جو ہیں جنہوں نے ان کو ہیرو پیش کیا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پاگل ہوا ہی یہ اللہ کے رسول کی گستاخی کے لیے؟ یہ اپنے باپ کی گستاخی نہیں کرتا، اپنے کسی بڑے کی گستاخی نہیں کرتا، اور یہ گستاخی کے الفاظ پر یہ اس کو پاگل کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا جو لکھا اس نے یا جو الفاظ کہیں، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا. میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ یعنی ان کی باتیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، یہاں آ کر یہ پاگل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا ہم ایمان سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہم جو ہے اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نہ لڑے اور نہ اس کا دفاع کرے. اور آج میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ان لادین طبقے کو پیغام دینا چاہتا ہوں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ اسلام کے سین سے واقف ہیں، نہ ان کو سردی اور انارے کی طہارت آتی ہے. یہ بے دین طبقہ، کمیونسٹ طبقہ، خصوصاً مانجھی فقیر، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ اور اس قسم کے لوگوں کی حمایت کرنا چھوڑ دو. مجھے پتہ ہے کتنا تمہیں درد ہے سندھ کا، مجھے پتہ ہے تم اس کے پیچھے کن کن کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے.
ان امت کے ان اچھے افراد کو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم ہیں انبیاء کے علم کے وارث ہیں، یہ جو مسجد میں پڑھانے والے علماء کرام ہیں، اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ کن کے کہنے پر یہ ان کو نشانہ بنا رہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ جو ہے اس قسم کے لوگ یہ بالکل دین سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے جو جنازہ پڑھایا ہے کل، اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت، یہ ماجی فقیر جو ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھو اس کی ویڈیو چل رہی ہے، اس پر جو یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہے، اس جٹ کو تو قرآن کی وہ آیت ہی نہیں آتی، خواہ کہ یہ اس کا ترجمہ کرے گا، خواہ کہ یہ کسی کے حق میں دلیل دیکھ کر کسی کو ہیرو پیش کرے۔ اس سے پوچھو تو صحیح وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز اس کو آتی ہے نہیں آتی، جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ آ کر بیٹھ کر اور لوگوں اور اہل اللہ اور عالم دین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ حکومت سے اور DIG سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ماجی فقیر کو لگام دیا جائے، ورنہ حالات کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ یہ ماجی فقیر دن بدن ان گستاخوں کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ نکال رہا ہے۔ ماجی فقیر کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور اس کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کی سرپرستی نہ کرو جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ جو اپنے ملک کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں، امتیاز چانڈو اس کا نام ہے، یہ کبھی کس کے حق میں بولتا ہے، کبھی کس کی مذمت کرتا ہے، کبھی کس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس بندے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سندھی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کس کا ساتھی ہے کس کا نہیں ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اس کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ یہ جو تم نے کل جو ہے باتیں کی ہیں علماء کرام کے خلاف، اور یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ دیکھو یہ تو نے باتیں کی تھی پچھلے دنوں میں، وہ بات ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ علماء کرام کے لیے نکالنا یہ آپ کو شیوا نہیں دیتا۔ اور امتیاز چانڈیو، آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں علماء کرام کے خلاف، جن نے علماء کرام کے خلاف تحریک چلانے یا اس طرح کی علم زبان نکالنے کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے قدرتاً ان کو سزا ملی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑی آپ کو شہرت ملی ہے یہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اور اپنی زبان کو کنٹرول کرو، آئندہ قسم کے الفاظ سے اجتناب کرو۔